اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ آج سوچا میں نے کہ آپ سے کچھ دیر میں بات کروں۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کلینک پہ آنے والی جو فیمیل پیشنٹس ہیں ان کے جو مسائل ہیں، جو کہ جینون مسائل ہیں، انہی سے ریلیٹڈ آپ کو فیکچول ڈیٹا اور جو اصلاحی چیزیں کسی بھی معاشرے کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں اس حوالے سے بات کروں، کیونکہ صرف چینل بنا لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ چینل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے چلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اسی کو میں پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آج جو میں نے مین جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم آج کل اپنی لائف میں ڈپریشن اور سٹریس میں کیوں جا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے اس کا؟ ریزن یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی لائف میں کوئی پراپر ایم نہیں بنایا ہوا، اور ایم نہ بنانے کی وجہ سے ہم بہت ساری مختلف شیطانی سوچوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ جو ایک میڈیا وار ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ جب تک آپ نے اپنا پورا دن پلان نہیں کیا ہوگا، جب تک آپ نے اپنی ڈائری پہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کا آج کا ٹاسک کیا ہے، جب تک آپ کو آپ کا ایم کلیئر نہیں ہوگا، جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ آپ کے سکلز کیا ہیں، جب تک آپ اپنے آپ پر بلیو نہیں کرتے ہوں گے، تو آپ سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ کلینک میں آنے والی اکثر بچیاں جن کی ایج ہوگی اراؤنڈ 19-20، یا پھر آپ سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں یا پیچھے چلے جائیں، وہ سارے کے سارے اپنے لکس کو لے کے بہت پریشان ہیں۔ اسکن سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، ان کو اپنی پمپلز کی فکر ہے، اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں، یا ان کی سہیلیاں اگر انہیں کچھ کہہ دیتی ہیں تو وہ اس چیز کو بہت زیادہ مائنڈ کر جاتی ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چہرہ ہر عورت کا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خوبصورتی کو اگر میں ایکسپلین کروں تو میں ایسے ہی ایکسپلین کروں گی کہ 2 آنکھیں، 1 ناک اور 2 ہونٹ، اس کو ہم کہتے ہیں خوبصورتی، جو کہ بیوٹی کی ایک جینوئن ڈیفینیشن بھی ہے۔ اس سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو صرف مینیج کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ آج کل کی ینگ بچیاں بہت زیادہ اسپائسی چیزیں انٹیک کر رہی ہیں۔ اسپائسز کھانے سے نہ صرف آپ کا اسٹمک ڈسٹرب ہو رہا ہے، بلکہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو ضرورت کس بات کی ہے کہ پلیز اپنے ایمز کو ڈیسائیڈ کیجئے۔ ایمز کیسے بنتے ہیں اس حوالے سے بھی میں بہت جلد ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ آج کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ جب آپ خاموشی میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے اکثر لیکچرز میں کہا کرتے تھے کہ اگر آپ کا کوئی مقصد حیات نہیں ہے تو آپ ایک جانور کی مانند ہیں، جو کہ روز کھاتا ہے، پیتا ہے، اور اپنی نسل کی افزائش کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہم بھی اپنے شب و روز ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہم اشرف المخلوقات کیوں کہلاتے ہیں، اس پر ہمیں بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ لاسٹ ویڈیو جو میں نے ڈالی تھی کہ کیا آپ کسی کے ڈپریشن کے کا ریزن بن رہی ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بات سے بہت کنیکٹڈ ہے کہ اگر آپ کا ایم نہیں بنا ہوا، اگر آپ کا مقصد حیات نہیں ہے، تو پھر آپ دوسروں کی لائف میں انٹرفیئر کریں گی، اور اس انٹرفیئرنس کے نتیجے میں آپ جہاں دوسروں کی زندگی برباد کریں گی، وہاں ان فیوچر وہ چیز پلٹ کر آپ کے سامنے بھی آئے گی۔ تو آج کا میرا یہ میسج، آج کی میری یہ ویڈیو دھیان سے سنیے گا، اس کو آگے پاس آن کیجیے گا کہ ڈپریشن اور سٹریس ہم بیسیکلی اپنی لائف میں خود ہی لانے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم بیٹھ کے سارا دن صرف اسکرول ہی کرتے رہیں گے بغیر اپنے ایم کو فوکس کیے ہوئے، تو پھر ہم ایسا ہی کریں گے، ہم بہت ساری بیماریوں کا شکار ہوں گے۔ کیمپس میں آنے والی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی یہی مسائل ہیں،
اور اب پچھلے کچھ عرصے سے کراچی کے ڈفرینٹ ایریاز میں جو میں نے کیمپس کیے، کورنگی میں، محمود آباد میں اور ناظم آباد میں، تو وہاں پر میں نے لگ بھگ ایک جیسا ہی ریشو جو ہے وہ اسے میں نے تقریباً رائٹ ڈاؤن کیا. اس کے بارے میں بھی اپ کمنگ ڈیٹیلز آپ سے میں شیئر کروں گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک دن دیا ہے جس میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اگر آپ سونے کا ٹائم نکال دیں تو جو جاگنے کا ٹائم ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور اس ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرنا چاہیے اس کے اوپر ورکنگ کرنی چاہیے ہمیں. اور باقاعدہ طور سے جو زندگی کی پریشانیاں ہیں، معمولات ہیں، اسے دور کرنا چاہیے. ٹپس کے طور پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کائنڈلی اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کی اپنی جینڈر سے ریلیٹڈ کیا معلومات آپ کو ہونی چاہیے، جس میں آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، آپ کی مینٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور تھاٹ پروسیس کیسا ہونا چاہیے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی ایک فیمیل کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے سلسلہ سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی فیمیل کے لیے ایک لمیٹیشنز رکھی ہیں وہ بہت ضروری ہیں. اگر آپ ان لمیٹیشنز سے نکلتی ہیں تو پھر آپ معاشرے کے لیے صرف تباہی بنیں گی اور کچھ بھی نہیں. تو مجھے رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور موقع دیا تو ہم پھر سے ایک اچھے سے ٹاپک اور اچھی سی جو ہے وہ گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. جو بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے، فجر کی اذانیں اس وقت ہو رہی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری پاکستانی بہنوں کو اور دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمز خواتین بس رہی ہیں انہیں توفیق اور ہدایت دے کہ ہم اللہ کے نمائندے کے طور پر اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم اسی بات کو سمجھیں اور اسی بات کو آگے لے کر چلیں. فی امان اللہ.